قرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو کہ قیام پاکستان کی بنیاد ہے جو کہ قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین بہت مبارک ہو آپ جی اناؤنسمنٹ سن لیں. Before we conclude today's sitting, I would like to draw your attention to Rule 15 and 16 of the Senate rules regarding independent members and declaration of the leader of the opposition. As per these rules, an independent member, including a member from FATA, may exercise his option to join the Treasury or opposition benches, as the case may be, within 7 days from today, and shall inform Secretary Senate in writing. Furthermore, members in opposition, including independent members who support the opposition benches, will submit names for the leader of the opposition to the chairman, who shall declare a member as a leader of the opposition, who enjoys the support of the majority of the member in the opposition to the government. It is pertinent to mention that an independent member, including a member from FATA, who has not given his option to join the opposition benches, shall not be eligible to support any member for the office of the leader of the opposition. Letters are being dispatched in this regard to independent members and members belonging to opposition benches, copies of which has also been placed on the table. Prorogation order. I will now read out the prorogation order received from the President. In exercise of the powers conferred by Clause 1 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on 12th March 2021. Dr. Arif Alvi, President. مولانا عبدالغفور حیدری پی ڈی ایم کے امیدوار تھے، وہ ہار گئے ہیں، اور مرزا محمد آفریدی ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں اور انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے. اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں مرزا محمد آفریدی جیتے ہیں، حکومتی امیدوار تھے، انہوں نے باقاعدہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا حلف بھی اٹھا لیا ہے، جبکہ مولانا عبدالغفور حیدری ہار گئے ہیں. آج یونٹ کا انتخاب آپ نے سارا دن دیکھا، اس سے پہلے چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بھی باقاعدہ حلف اٹھا لیا ہے. ناظرین، ایکسپرٹس کے پینل کا میں تعارف کرا دیتی ہوں تاکہ اسی پر تمام تر معاملے پر ہم ڈسکشن کریں گے، اپنے سوالات ایکسپرٹس کے سامنے رکھیں گے. ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، محمد الیاس صاحب آج کے پینل کا حصہ ہیں. ظاہر ہے آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے، سینٹ الیکشن میں دوسرا بڑا اپ سیٹ دیکھنے میں آیا ہے. اس سے پہلے جب مقابلہ تھا حفیظ شیخ کا یوسف رضا گیلانی کے درمیان ایز اے سینیٹر، اس وقت بھی بڑی دلچسپ چیزیں تھیں جو ہمارے سامنے تھی. اب جو ہے چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے ہیں صادق سنجرانی. ایاز خان صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ آج آپ جب سے یہ الیکشن کا سٹارٹ ہوا، جو بھی مرحلہ وار کاروائی تھی، تو آپ اسکرین پر ہی مجھے نظر آئے. سب سے پہلے تو یہ یوسف رضا گیلانی کی جو شکست ہے، اس کی آپ ریزن کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وجہ ہوئی؟ ظاہر عددی برتری تو پی ڈی ایم کو حاصل تھی. اس کے بعد ہم مولانا عبدالغفور حیدری کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن یوسف رضا گیلانی کی پرٹیکولر اگر بات کی جائے تو
پہلے تو اتنی دیر سکرین پہ مجھے برداشت کرنے کے لیے آپ کا شکریہ، کیونکہ آپ کو بہت دیر مجھے آج برداشت کرنا پڑا سکرین پہ. آپ کا نالج ہم چاہتے ہیں نا کہ اس وقت بھی ہمارے ایکسپرٹس بھی موقع سے فائدہ اٹھائیں. ایشو یہ تھا کہ وہ گورنمنٹ نے چونکہ اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے ہر حال میں جیتنا ہے، تو اینڈ پہ یہی نظر آیا کہ وہ اپنے امیدوار کو جتانے میں کامیاب ہو گئے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ووٹ مسترد ہوئے. اب ہم نے جو ڈپٹی چیئرمین کی اس میں دیکھا الیکشن میں وہ 54 ووٹ لے گئے ہیں، سنجرانی صاحب نے 48 ووٹ لیے تھے. تو اب سچویشن مجھے ڈیفرنٹ لگ رہی ہے، اور میں عامر الیاس رانا صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ اب عبدالغفور حیدری جیتیں گے، جاوید چوہدری صاحب کا بھی یہی خیال تھا، باقی بھی پینلسٹ. عامر الیاس رانا واحد تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ مرزا محمد آفریدی بھی جیت جائیں گے اور یہ کھیل ختم ہو جائے گا. تو وہ ہو گیا. یقین کریں میرے لیے یہ زیادہ اپسیٹ تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ووٹ جو مسترد ہوئے ہیں اب اگر مسترد نہیں ہوں گے تو یقیناً وہ عبدالغفور حیدری صاحب کہ اس میں چلے جائیں گے. اب دیکھیں نا ایک بھی ووٹ مسترد نہیں ہوا. اب سمجھ آ گئی وہ پہلا ووٹ ڈالنے کے بعد، یا شاید وہیں تک معاملہ تھا کہ جی یہ ووٹ مسترد ہونے ہیں اور ادھر آپ نے مسترد نہیں کرنے. یہ ووٹ بھی مسترد جس طرح بھی ہوئے، وہ تو خیر اب اپوزیشن اس پہ اعتراض کر رہی ہے کہ وہ مسترد نہیں ہونے چاہیے تھے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ کہا گیا تھا اس خانے میں لگائیں، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس نام کے سامنے لگائیں. تو یہ بہرحال عدالتوں میں چیلنج کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں سے شاید ادھر تو چیلنج کر لیں گے گیلانی صاحب کے جو ووٹ ہیں. اب یہ عبدالغفور حیدری کو بھی عددی برتری جو تھی وہ تو نہیں مل سکی ہے، کم ووٹ ملے ہیں، پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو دیکھیں نا، اب نظر آ رہا ہے کہ یہ ووٹ جو طے ہوا تھا کہ اتنے ووٹ حکومتی امیدواروں کو جانے ہیں، یہ جہاں بھی طے ہوا تھا مجھے نہیں پتا، کیونکہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے تھے تو حکومت یہ بار بار کہہ رہی تھی کہ جی اس میں کرپشن ہو گئی، کروڑوں روپے لگ گئے اور منڈیاں لگ گئیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اب اگر آپ کسی حکومتی نمائندے سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گا جی جمہوریت کی فتح ہو گئی، ہمارے امیدوار زیادہ سٹرونگ تھے، ہم نے ووٹ لے لیا. اب اس طرح کی بات نہیں ہوگی. اپوزیشن البتہ ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو جیتے ہوئے وہ ہرا دیا گیا ہمیں، کیونکہ وہ اگر 7 ووٹ ڈال دیے جائیں یوسف رضا گیلانی کی طرف، ایک ووٹ تو خیر مسترد ہونا بنتا تھا کیونکہ وہ دونوں طرف وہ مور لگی ہوئی ہے، تو پھر یقیناً ان کی اکثریت نظر آ رہی ہے. لیکن نارملی اس ملک میں ایک دفعہ الیکشن ہو گیا، کوئی الیکٹ ہو گیا تو پھر ہو گیا، کیونکہ ہم نے تو یہاں 5 سال اسٹے پہ حکومتیں بھی چلتی دیکھی ہیں. یہ تو خیر الیکشن آج ہو گیا اور اس کا نتیجہ. حافظ طاہر صاحب، یہ گورنمنٹ کی کتنی بڑی جیت سمجھ رہے ہیں آپ، یوسف رضا گیلانی کو ہرانا، عبدالغفور حیدری کو ہرانا، جبکہ پی ڈی ایم عددی برتری کی حیثیت میں موجود تھی؟ بات یہ ہے کہ یہ ویسی صورتحال ہے کہ جو ابھی خان صاحب نے بیان کی. اگر تو گیلانی صاحب کی جیت جمہوریت کی جیت تھی تو پھر آج بہت بڑی جمہوریت جیت گئی ہے، پھر کیوں رو رہے ہیں، پیٹ کیوں رہے ہیں؟ اور یہ اتنے زیادہ ووٹ جو ہے مرزا محمد آفریدی جو ہیں وہ اپنے ذاتی تعلق ہے ان کا، وہ فاٹا سے ہیں، لوگوں نے نہیں ووٹ دیے. اب یہ جرت کریں عمران خان کی طرح اپنے لوگوں کو نکالیں، تلاش کریں. پہلے بھی جنہوں نے صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا تھا ان میں سے ایک صاحب کل پرسوں روتے بھی کہیں نظر آ رہے تھے، انہوں نے ان میں سے کسی کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا تھا؟ ذرا بتا دیجئے. تو بھائی اگر تو یہاں جمہوریت کیا تھی کہ گیلانی صاحب جیت گئے، جی یہ بڑی زبردست جمہوریت جو ہے آسمان سے اتر آئی، تو اب وہی جمہوریت ہے نا، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب اس جمہوریت میں کیڑے کیوں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں؟ بات یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کا لوگوں سے اپنا ذاتی تعلق واسطہ ہے، اور مرزا محمد آفریدی جو ہے ان کا فاٹا کے ممبران اور باقی ممبران سے ان سے ذاتی تھا، انہوں نے اپنی کمپین کی، جیت گئے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی گیلانی صاحب تو جیتے، اس وقت جمہوریت کا پرچم بلند ہو گیا اور آج جمہوریت کا پرچم نیچے چلا گیا، تو ان کا یہی تو منافقانہ بیانیہ ہے جس کی وجہ سے کسی طرف بات نہیں لگتی. جب عمران خان کہتا ہے آؤ اوپن بورڈ کی طرف جائیں، اس میں بھی بھاگ جاتے ہیں. اور آج یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حزب اختلاف کو کہا گیا تھا کہ بھائی اگر آؤ ترامیم لے آؤ، جب یہ اوپن بورڈ کی بات ہو رہی تھی چیئرمین کے لیے بھی. تو یہ جو ہمارے بھی جمہوریت پسند ہے ان کی بھی جمہوریت آدھی ہے کہ اگر عمران خان کی پارٹی کا کوئی آدمی جیت جائے تو وہ تو جمہوریت کو خطرہ ہے، اور اگر اسی عمل سے کوئی اور جیت جائے تو جمہوریت بڑی جو ہے. وہ حافظ طاہر صاحب وہ شاید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، وہ بہت ڈیفرنٹ ہے باقی تمام سیاستدانوں سے.
इमरान खान आज भी इस बात पे कायम है कि आओ ओपन बैलेट की तरफ जाएं, आओ ओपन वोट की तरफ जाएं। हम तो आज भी दावत दे रहे हैं कि आओ आगे आगे आ जाओ, आगे कर लो। लेकिन आपको ये भी नजर आ गया, ये जो हमारे भाई शोर कर रहे हैं कि अभी जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब को बुरे तरीके से शिकस्त दी है, तो ये किसके सेनेटर है, या नून के हैं या पीपीपी के हैं? तो मौलाना साहब के साथ एक बार फिर हाथ कर दिया गया, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। हर मरतबा मौलाना बेचारे को इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके साथ हाथ करते हैं। और ये भी पता चल गया कि जो 7 जिन लोगों ने मोहरें कहीं और लगा दी हैं, उन्होंने अपने इरादे से लगाई हैं, गलती से नहीं लगाई हैं। जाहिर है 7 लोग एक जैसी गलती तो नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। आमिर इलियास से जो रोना पीटना था ना कि मोहर जनाब, वो अब पता चल गया कि नहीं, वो इरादा उन्होंने किया है। और ये जो माजी में सादिक संजरानी साहब को वोट देने वाले थे, उन्होंने आज दोबारा उन्हें वोट दे दिया, तो आप क्यों परेशान है भाई? इन्होंने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं सेनेटर ने पहले भी तो सादिक संजरानी साहब को वोट दिया था ना, ठीक है, आज फिर दोबारा दे दिया। अगर आपने उनके खिलाफ एक्शन लिया होता, आप सुनिए, अगर उस वक्त इन्होंने एक्शन लिया होता अपने लोगों, अपने सेनेटर के खिलाफ, जिस तरह इमरान खान लेता है एक्शन और करता है, तो पता चल जाता। आपने नहीं लिया, आज फिर वो संजरानी साहब के साथ अपनी दोस्ती निभा गए, मिर्जा अफरीदी साहब के साथ अपनी दोस्ती निभा गए। और आज एक और चीज जो हुई है वो बड़ी मजेदार है कि आज जो ये हाल में अपोजिशन के कुछ लोग दाखिल हुए ना, तो कैमरे बोलना शुरू हो गए, हम इधर लगे हुए हैं, हम इधर लगे हुए हैं। अच्छा, इस पे हम बात करते हैं हाफिज, वो इस पे बात करते हैं। हुई है कि कैमरों ने देखने की बजाय बोलना शुरू कर दिया। चलें इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, इस पे हमारा अगला सवाल इसी पे है जी। आमिर साहब, ये हाफिज साहिर साहब कह रहे हैं जाती ताल्लुक वास्ता भी है, जाहिर है संजरानी साहब का, फिर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी साहब का। ये जाती ताल्लुक वास्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्टेज पर आकर, या पार्टी की वफादारी भी होती है? मैं इंजॉय कर रहा था हाफिज ताहिर अशरफी साहब की गुफ्तगू, और अयाज खान साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मेरे तज्जिए को बताया। और मैं उनके तज्जिए की जो बात थी ना अयाज साहब की, नहीं, वो थे कि उनके जहन में था कि ये बैलेंस रखने के लिए शायद कर लिया जाएगा। और मैं इसलिए ये बात कह गया कि मिर्ज़ा आफरीदी साहब की जीत में, आप आफरीदी देखें इमरान खान साहब के गिर्द कितने घूमते हैं और वो कितने बड़े कारोबारी लोग हैं, इससे आपको बात समझ आनी चाहिए। मैंने बिल्कुल क्लियर किया था कि उसने अपने वोट अलग से महफूज किए हैं। और अगर हम वैसे इंटेंशन करें कि जी फिर इंस्ट्रक्शन चेंज होगी कि कहीं संजरानी साहब को किसी कोर्ट में फंसी ना जाएं, लिहाजा स्टैंप वाला चक्कर ना हो, क्लियर वोट करो, तो वोट क्लियर हो गए। अब जिस तरह हाफिज ताहिर साहब, मुझे मज़ा इस बात पे आया कि जितनी गरज के अब वो बात कर रहे थे, उस दिन वो बिल्कुल उसके उलट बात कर रहे थे यूसुफ रज़ा गिलानी जब जीते थे। तो मतलब बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए तो दोनों एक जैसे हैं, कोई जीत जाए कोई हार जाए, हमने अपना तज्जिया करना है कि भाई उस वक्त भी बिके थे, अब भी बिके हैं, और दोनों तरफ से बिके। लेकिन इमरान खान साहब का जो है ना 20 वोट निकाल दिए, वो निकाले थे मार्च 2018 में जब इलेक्शन मई में आ रहे थे, और उनका कोई फर्क नहीं था। लेकिन जब ये है बीच मंझधार में कि जी आपके 16 से 20 MNAs बिक गए, और आपके वजीर दाखिला कहते हैं अगर अब हम इनको निकाल दें, जो कि वो कहते हैं हमें पता भी है, तो फिर हम हुकूमत छोड़ देंगे। तो बात तो इखलाक की ना हुई ना, सियासत की ना हुई, ज़रूरत की हुई कि जब आपने इखलाक और सियासत बुलंद करनी है तो 20 निकाल दिया कि 2 महीने बाद तो असेंबली नहीं है। लिहाजा इसमें सारी थाली में कच्चे बट्टे सब एक जैसे हैं। आप PMLN को ढूंढें, PTI को ढूंढें, पीपल्स पार्टी को ढूंढें, असूल पे कोई एक भी नहीं खड़ा। सब के सब अपने दाव पे हैं कि कैसे हम जीत सकते हैं, हम कैसे दूसरे को हरा सकते हैं। अब इशू सिर्फ इतनी देर की कहानी का है कि शिबली फराज साहब कहते हैं हम जिस तरह चाहेंगे जीतेंगे। अब हम हर वो हरबा इख्तियार करेंगे जो गिलानी की जीत के लिए हुआ। तो अब आप मुझे बताएं, बैलेंस हो गया दोनों तरफ से? जो एक्चुअली आप देखें कि हैदरी साहब को 44 वोट मिले, यूसुफ रज़ा गिलानी को 42 वोट मिले थे, तो मौलाना के साथ हाथ इतना बुरा नहीं हुआ कि उनको तो एक्चुअली 2 वोट फालतू मिल गए। मैसेज दूसरा हो गया, काम दूसरा हो गया, ताल्लुक राब्ता वास्ता दूसरा पड़ गया कि जी स्टैंपे इधर नहीं, आप बराह रास्त लगाइएगा। तो बात वहीं पे आएगी कि कोर्ट में जाए ना जाए, हिस्ब इख्तलाफ अगर इतनी ही सीखपा है और इतनी मजबूत है तो अदम एतमाद ले आए, क्योंकि कोई ऐसा इशू नहीं है। अदम एतमाद में फिर खुफिया वोट होना है।
اصل بات ہے کہ آپ کا اپنے ممبرز پہ کتنا کنٹرول ہے. یہ نہ کنٹرول عمران خان صاحب کا نکلا, وہ بھی اسے چمک قرار دیتے ہیں, پیسہ قرار دیتے ہیں, اور یہاں پہ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے, کوئی اخلاق نہیں ہے. یہی ہماری جمہوریت ہے پارلیمانی, اور اس میں ہم سب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور موجود ہیں. صحیح ہے جی, بریک سے واپس آئیں گے. اسی سوال کو ہم سامنے رکھیں گے دوسرے ایکسپرٹس کے سامنے بھی, اور یہ بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اب پی ڈی ایم ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرے گی جنہوں نے پی ڈی ایم کے امیدواروں کو ووٹ نہیں ڈالے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. فیصل حسین صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ کا کیا ٹیک ہے یوسف رضا گیلانی کی شکست کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کسی سطح پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی اتفاق سے ہوا یا غلطی سے ہوا. بالکل منصوبہ بندی کے تحت ہوا اور بائی ڈیزائن ہوا. اور بالکل یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ وہ سینیٹر کو الزام لگانا کہ سینیٹر جو ہے وہ بک گئے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. پارٹی کی لیڈرشپ کے فیصلے تھے, اس پہ سینیٹرز نے جو ہے اپنی مرضی کے مطابق, پارٹی کی لیڈرشپ کی مرضی کے مطابق جو ہے یہ کام کیا ہے. لیکن یہ جو عامر الیاس رانا صاحب نے جو پچھلے پروگرام میں بات کی تھی, وہ بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ اگر یہ پارٹیوں کی اپوزیشن جماعتوں کی مرضی سے کام نہیں ہوگا تو پھر یہ تحریک عدم اعتماد لے کے آ جائیں. اس کو لانے کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے. اگر یہ تحریک عدم اعتماد نہ اس پہ کوئی ٹائم کی ڈیوریشن ہے کہ اتنی مدت میں نہیں لا سکتے, یہ کل صبح لے آئے, ابھی 2 گھنٹے بعد لے کر آ جائیں. اگر یہ نہیں لے کے آتے تو یہ پھر اس بات پہ اسٹیمپ لگ جاتی ہے کہ سب ایک ہی ہیں, کوئی اتفاق سے نہیں ہو رہا. وہ جو کہتے ہیں جن کی حکومت ہے انہی کی اپوزیشن ہے, تو قومی اسمبلی کے میں بھی اور یہ سینٹ کے الیکشن میں بھی, چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی جو ہے اس بات کو جو ہے مکمل جو ہے وہ اسٹیمپ لگ گئی ہے. یہ اب یہ تمام قوم کے لیے بھی سوچنے کا یہ وقت ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے, ان لوگوں کو ووٹ ڈالنا نہیں آتا یا وہ صحیح ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے. یہ تو چلے غلطی سے ہوا یا مینجمنٹ سے ہوا, یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ یہ ہوا ہے. تو کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اور آپ کے مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں؟ یہ لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ جمہوریت کا جو ہے وہ اپنا چیمپئن بنایا ہوا ہے, ان لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ زمینی خدا بنایا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ طبقہ اشرافیہ ہے, یہ عام آدمی کے طبقہ اشرافیہ کے درمیان جو فرق ہے اس میں روزانہ جو ہے فاصلہ بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے. اگر یہی صورتحال نہیں تو لیکن فیصل صاحب, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی صلاحیت ہے سینیٹرز میں سیکھنے کی, کہ پہلے 7 ووٹ انہیں ڈالنے نہیں آئے 7 سینیٹرز کو, لیکن جب عبدالغفور حیدری اور مرزا محمد آفریدی کی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی باری آئی تو کوئی بھی مسترد نہیں ہوا ووٹ. جی بالکل, صرف سینیٹر میں صلاحیت نہیں, سینیٹر بننے کے لیے بھی صلاحیت ہے. جو سینیٹر بننے کے لیے بھی جو صلاحیت چاہیے ہوتی ہے وہ تو یہ ہے سب کے سامنے. وہ صلاحیت ہے ایک عام آدمی میں نہیں ہے. فواد چودھری صاحب میں جو صلاحیت ہے ان کو سینیٹروں کو ان سے اور سیکھنے کو بہت سارا موقع ملے گا, انہی کو سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی الیاس صاحب. دیکھیں بالکل جی, آج جمہوریت کی جیسے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جمہوریت کی فتح ہوئی, اگر یہی اپسیٹ ہو جاتا دوسری طرف جیت جاتے اپوزیشن تو پھر وہ بھی یہی کہتے جمہوریت. اب سچی جمہوریت پتہ نہیں کس کی ہے کہ کس کی فتح ہوئی. نہیں, پی ٹی آئی والے یہ بھی کہتے ہیں ہم نے بدلہ لے لیا, ہم نے بدلہ لے لیا. یہ سارا جو چیز ہے کہ دیکھیں ان کے بھی 7 ووٹ, ان کے بھی مسترد 7 ووٹ ہوئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کس نے کون سے کیا. اب ان کو بھی چاہیے اپوزیشن کو اپنے بندے دیکھیں کہ جنہوں نے جان بوجھ کے غلط ووٹ ڈالا, یا اس میں کون سی یا کیا تھا کہ ان کو ووٹ ڈالنا نہیں آتا, جو دوسری جگہ جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ ٹھیک ڈال دیے. یہ جو تمام صورتحال ہے لوگ دیکھ رہے ہیں, عوام دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے منتخب کردہ نمائندے ہیں جو آگے گئے ہیں ایوانوں میں, ایوان بالا میں, وہ کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا کریں گے. ظاہر ہے ان کے ساتھ تو جو کرتے ہیں عوام کے ساتھ تو وہ تو ان کو سب کو پتہ ہے عوام کے ساتھ تو جو ہو رہی ہے. لیکن اس وقت ملک کا سب سے بڑا ایشو یہ بنا ہوا تھا, جبکہ حالات کے ایشو دوسرے ہیں جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں. ملک میں کرونا پھوٹا ہوا ہے, وبا پھوٹی ہوئی ہے, لیکن اس کے لیے اتنا نہیں سوچتے جتنا یہ اہم تھا. اور دیکھیں اب یہ ملک کی سیاست میں اپوزیشن اب اس پر دیکھیں شور شرابہ کرے گی, اب ٹریبیونل میں جائے گی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو جانا چاہیے, ہر فورم پر بالکل بتانا چاہیے. یہ جب تک اصلاحات نہیں ہوں گی الیکشن کے سسٹم میں تو یہ اس وقت تک اسی طرح رونا روتے رہیں گے. اب یہ دیکھ لیں اس میں جو یہ کس کی دہاڑی لگی, یہ جن لوگوں کی دہاڑی لگی سب کو پتا ہے کہ کن کن کی دہاڑی لگی ہے. اب ان کو اپنی پارٹی میں لوگوں کو نکالنا چاہیے, اپوزیشن والوں کو بھی اور حکومتی اراکینوں کو, تاکہ اصل مسئلہ صرف پیسے کا تھا.
بالکل اب ایسا ہو ہی نہ جائے ویسے کہ نکال دیں. خدا نخواستہ. حافظ طاہر صاحب آپ کیمراز کی بات کر رہے تھے تو سوال یہ ہے کہ اب یہ جو خفیہ کیمروں کی تنصیب کا ایشو تھا اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مطلب کس نے لگائے وہاں پر جا کر یہ خفیہ کیمرے؟ بات یہ ہے کہ بالکل اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کس نے لگائے کیمرے, کیوں لگائے, کون اس کے پیچھے تھا. بالکل تحقیق ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں تحقیق ہونی چاہیے. ایک بات جو میرے بھائی ہیں عامر الیاس رانا صاحب, میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی ریکارڈ سے نکال لیں. میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ خرید و فروخت کا عمل ٹھیک نہیں ہے. اگر اس دن کسی نے خریدے تھے تب بھی بری بات ہے, اگر آج کسی نے خریدے تب بھی بری بات ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر گیلانی صاحب کامیاب ہو جائے تو جمہوریت زندہ باد, اور اگر عمران خان کے کینڈیڈیٹ کامیاب ہو جائیں تو جمہوریت مرد آباد. یہ رویہ نہیں چل سکتا ہے. اگر اس دن غلط تھا تو آج بھی غلط ہے, اور اگر آج غلط ہے تو اس دن بھی غلط تھا. یہ جو درمیان والا رستہ ہے کہ نہیں جی اس دن تو جمہوریت کا پرچم بڑا سربلند ہو گیا تھا, اس دن تو جناب جو کچھ گیلانی صاحب کا بیٹا بتا رہا تھا, جو سارا کچھ سامنے آیا, کیا وہ کسی سے مخفی ہے, کیا کوئی چھپا ہوا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی بھی کرے, آؤ اوپن بیلٹ پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ کب سے عمران خان چیخ رہا ہے, بھاگے کیوں تھے؟ جس کام کے لیے بھاگے وہ آج آپ کا ساری لوگوں نے دیکھ لیا. یہ آپ کے ممبر ہے نا, اور آپ کو پتا ہے. یہ بھی میں کہوں, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کو معلوم تھا کہ سجرانی صاحب کو پچھلی مرتبہ کس کس ان کے سینیٹر نے کس طرح سے ووٹ دیا, بلکہ ایک تیسری پارٹی کو بھی پتا تھا کہ اس کے 2 ممبران نے کس طرح ووٹ خراب کیا اپنا. کیا کسی نے کوئی ایکشن لیا؟ یہ آغاز کیجیے. باقی عمران خان جو ہے, عمران خان میں یہ جرت ہے تو وہ بات کرتا رہا, چلے 2 ماہ پہلے نکالے, اس نے نکالے تھے نا اپنے لوگ, انہوں نے کیوں نہیں نکالے؟ کتنا عرصہ. لیکن ابھی بھی تو پھر حافظ صاحب وہ جو 16 لوگ تھے جنہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ دے دیا تھا سینیٹر کے لیے, ان پر بھی کوئی کاروائی ہونی چاہیے تھے فوری طور, جس طرح کا عمران خان صاحب کا ایک امیج ہے. جی جی بالکل کاروائی ہونی چاہیے اور کاروائی ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ نہیں ہے کہ عامر الیاس رانا صاحب, لیکن میرا سوال تو وہی ہے کہ عامر صاحب چلے ماضی میں چلتے ہیں, عمران خان نے اپنے لوگ نکالے تھے. کیا آپ کو میرے سے زیادہ معلوم ہے کہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے سنجرانی صاحب کے مسئلے پہ یا ووٹ ڈبل کیا تھا, خراب کیا تھا؟ ان میں سے ایک آج شہید بن. صحیح ہے حافظ صاحب, میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے کامنٹ لینے ہیں باقی ایکسپرٹ سے بھی. جی عامر صاحب. وہ الیاس صاحب بات کر رہے تھے سچی جمہوریت. یہ سچی جمہوریت کی ایسا ہی تلاش ہے جیسے کچھ لوگ سچی محبت کی تلاش میں ساری عمر خار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اسی طرح ہی گھومنا پھرنا ہے, ہم جو مرضی کرتے پھرے. کیمرے بھی سچی محبت کی تلاش کے لیے تھے, سچی جمہوریت کو, سچائی کو سامنے لانے کے لیے تھے. لیکن کام اتنا زبردست ہوتا ہے کہ نتائج اسی کے مطابق آتے ہیں اور اس پہ ہی چلنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ خیال آیا کہ بھئی یہ کہیں کورٹ میں پھنس گئے, کیونکہ سپریم کورٹ کے کئی فیصلے اپوزیشن لے آئی, تو فوراً نئی انسٹرکشنز بھی ہو سکتی ہیں نا لوگوں کو کہ بھائی سچی محبت اور کھلی محبت ہونی چاہیے. واضح طور پہ سچی جمہوریت اب مسترد نہیں ہونا چاہیے. تو بالکل سٹیٹ کام ہوا ہے, ادھر بھی پیسے مل گئے, ادھر بھی پیسے مل گئے, یاری دوستی بھی نبھ گئی, تعلق بھی نبھ گیا. تو ہماری تو سچی جمہوریت اور سچی محبت ایک ہی جیسی ہے جو کسی کو نہیں ملتی. جی ایاز خان صاحب. نہیں, یہ سچی چکی ایک آٹا بھی ہے بڑا زبردست, وہ آپ لیں نا تو وہ زیادہ مزے کی چیز ہے. وہ بالکل جو عامر بات کر رہے ہیں وہ احسن اقبال صاحب کی میڈیا ٹاک سن رہا تھا, انہوں نے 2004 کا ایک سپریم کورٹ کا حوالہ دیا ہے کہ ووٹر کی انٹینشن دیکھی جاتی ہے. تو اب جب وہ 54 ووٹ لے گئے ڈپٹی چیئرمین کا امیدوار, تو پھر انٹینشن تو سمجھ آ گئی, نظر آ گئی. اب سپریم کورٹ میں جب آپ یہ انٹینشن کی بیس پہ جائیں گے کہ جی یہ دیکھیں انٹینشن یہی تھی کہ یوسف راز گیلانی صاحب کو. لیکن یہ کیمراز کی کہانی کیا ہے؟ کیمراز کی کہانی تو ہم بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے صبح. یہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ 60s 70s میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ یہ لگ بھی جاتے تھے, پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اب ٹیکنالوجی بڑی چینج ہو گئی ہے, تو میرا خیال ہے ہمیں سیکھ لینا چاہیے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آنا. یہ کہیں الیکٹرانک ووٹنگ تو نہیں ہے, کیمرے مانیٹر کر رہے ہیں؟ جی الیاس صاحب. یہ بالکل جی, یہ تو آج بڑا عجیب سا کھیل سارا دن چلتا رہا کہ پہلے کدھر ہے کہ بیلٹ باکس کے اندر تک جی کیمرے لگے, اور یہی جو سارے طریقہ کار تھے نا, اور پھر ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے کہ انہوں نے لگائے ہوں گے, انہوں نے لگائے. ابھی تک جو سینٹ کے سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے بتایا نہیں, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون آیا تھا. 1 بجے اگر کمرہ بند ہو گیا تھا, سینٹ کا ہال بند ہو گیا تھا, تو اس کے بعد کون آیا ہے جس نے لگایا, وہ نتیجہ سامنے آنا چاہیے سامنے, تاکہ آئندہ سے ایسی کوئی بات نہ ہو. لوگوں کو واضح ہونا چاہیے. جو چیخ رہے تھے
پھر وہ خاموش ہو گیا, اب نئی گیم چل پڑی ہے. فیصل صاحب کوئکلی کامنٹ کر دیجئے گا. پہلے تو میں عامر بھائی کی بات پہ بڑا ہی نہیں کہ وہ دل بڑا رنجیدہ ہو گیا, ابھی تک سچی محبت تلاش کر رہے ہیں ہمارے عامر بھائی, ہم کوشش کرتے ہیں ان کے لیے کچھ. اب دیکھیں یہ جو کیمرے کا معاملہ ہے یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ کوئی کیمرہ لگانے والا جو ہے وہ اتنا اناڑی ہو نہیں سکتا کہ وہ اس طرح لگائے. تو ایسا لگتا ہے کہ جنہوں نے کیمرے لگائے انہوں نے جو ہے پھر میرے خیال اطلاع بھی کر دی ہوگی. یہاں تو موبائل چوری کرنے صحیح ہو گیا. فیصل صاحب وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. بہرحال جی انتقام ہے, جمہوریت کی جیت ہے یا ہار ہے, یہ ساری سچویشن عوام کے سامنے بھی ہے. سینٹ میں حکومت نے میدان مار لیا, یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سچ ہے. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.